سیشن کی صدارت چونکہ مقبول صاحب کسی وجہ سے نہیں آ سکے تھے تو ہم لوگوں نے درخواست کی جناب تابش مہدی صاحب سے، اور ڈاکٹر تابش مہدی صاحب حالانکہ وہ کہیں اور اسی سیشن میں انہیں مقالہ پڑھنا تھا، لیکن ان سے درخواست کی گئی کہ آپ صدارت بھی کریں اور بعد میں حضرت جو ہے وہ جو انہیں عنوان دیا ہوا ہے اس پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے۔ لہٰذا میں ڈاکٹر تابش مہدی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لے آئیں۔ ڈاکٹر تابش مہدی صاحب۔ ایک درخواست ہمارے ساتھ تھی، خان حسنین عاقب صاحب کسی وجہ سے آ نہیں سکے، لیکن انہیں اپنا مضمون جو ہے وہ بھیجا ہے اور کہا تھا کہ آپ کسی سے پڑھوا لیں، لہٰذا اس سیشن میں ان کے ہی مقالے سے ابتدا کرتا ہوں، اور یہ کہ طویل ہے، میں اختصار کے ساتھ پڑھوں گا تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ انہیں عنوان دیا گیا تھا اردو شاعری میں شہادت بابری مسجد کی گونج، یہ ان کا عنوان تھا، اور اس عنوان پر انہوں نے ایک طویل مضمون لکھ کر بھیجا ہے۔ میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بہت مختصر طور سے اس مضمون کو پڑھ دیتا ہوں۔ دسمبر 1992 بر صغیر کی تاریخ میں ناقابل فراموش دن کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس دن 4 صدیوں سے اپنی بنیادوں پر کھڑی بابر کے گورنر میر باقر کی زیر سرپرستی ایودھیا میں ایک مسجد تعمیر کی گئی جسے شہنشاہ بابر کے نام سے جانا گیا۔ 20ویں اور 21ویں صدی عیسوی میں بابری مسجد کو سازش کے تحت متنازع جگہ قرار دیا گیا۔ عدالتوں نے بھی اپنی فرائض سے نظریں چراتے ہوئے جانبدارانہ فیصلے دیے۔ آخرکار 6 دسمبر 1992 کی وہ منحوس دن آ پہنچا جب دھرم کے ٹھیکیداروں اور سیاست کے دلالوں کے زیر سرپرستی اس تاریخی اور قدیم مسجد کو مسمار و منہدم کر دیا گیا۔ دیکھا جائے تو بابری مسجد کے تیسرے ممبر کی دیوار پر درج ایک قطعہ تاریخ فارسی زبان میں درج ہے جس سے اس مسجد کی تعمیر کا واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ بابری مسجد کے ممبر کی در و دیوار پر فارسی زبان میں ایک قطعہ بھی تحریر ہے۔ بہرحال اس واقعے کو تاریخ میں انسانیت اور انصاف کے سفید لباس پر ایک سیاہ دھبے کی طرح یاد رکھا جائے گا۔ آج بھلے ہی بابری مسجد کی عمارت روئے زمین پر کھلی آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے تمام عدل پسند انسانوں کے ذہنوں اور یادداشت میں یہ ہمیشہ مسجد تھی، ہے اور رہے گی۔ ہو سکتا ہے ہماری اکثریت نے اس ناانصافی پر مصلحتاً صبر کر لیا ہو، لیکن 6 دسمبر کا دن ملک کے انصاف پسند لوگوں کو ہمیشہ اس مسجد کی یاد دلاتا رہے گا۔ اردو شاعری میں اس موضوع پر بھی بھرپور انداز میں احتجاج اور رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنے اس مقالے میں ان تمام شاعروں کو شامل کیا ہے جن کے تعلق مختلف مکاتب فکر سے ہیں، مثلاً دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے اردو کے شاعر، ترقی پسند شاعر اور تعمیر پسند شعراء۔ ہم شروعات کرتے ہیں کمیونسٹ یا ترقی پسند شاعر کیفی اعظمی سے۔ کیفی صاحب نے 6 دسمبر کے روز بابری مسجد کی شہادت سے متاثر ہو کر دوسرا بنباس نامی ایک نظم کہی۔ اس نظم میں کیفی نے ایک خیالی واقعے کو موجودہ تناظر میں پیش کرتے ہوئے نہایت چابک دستی سے اپنی بات کا برملا اظہار کیا ہے۔ نظم یوں شروع ہوتی ہے: رام بنباس سے جب لوٹ کے گھر میں آئے، یاد جنگل بہت آیا جو نگر میں آئے۔ 6 دسمبر کو شری رام نے سوچا ہوگا اتنے دیوانے کہاں سے میرے گھر میں آئے۔ گھر جلانے کو میرا لوگ جو گھر میں آئے، شاکاہاری تھے میرے دوست تمہارے خنجر، تم نے بابر کی طرف پھینکے تھے سارے پتھر۔ تم نے بابر کی طرف پھینکے تھے سارے پتھر، ہے میرے سر کی خطا زخم جو سر میں آئے۔ پاؤں سرجو میں ابھی رام نے دھوئے بھی نہ تھے کہ نظر آئے وہاں خون کے گہرے دھبے۔ پاؤں دھوئے بنا سرجو کے کنارے سے اٹھے، رام یہ کہتے ہوئے اپنے دوارے سے اٹھے، راج دہنی کی فضا آتی نہیں راس مجھے، 6 دسمبر کو ملا دوسرا بنباس مجھے۔ یہ نظم کیفی اعظمی کی ہے۔
محی الدین ناز قادری کی بھی ایک نظم اس میں شامل ہے، میں وہ بھی پڑھ دوں۔ وہ خدا خانہ وہ معبد بندہ اخلاص کا، جس کی مسماری کے بعد دم بخود انسانیت ہے، اور شرافت سر بزانو چشم تہذیب و ثقافت اشک بار، اعتبار لالہ و گل تار تار، اب کہاں گلشن میں وہ رنگ بہار۔ 6 دسمبر ہاں وہی یوم سیاہ، داغ ہے پیشانی ہندوستان پر، داغ بدنامی ہمیشہ کے لیے، جھک گیا جس کے سبب سر ملک کا۔ موضوع کے لحاظ سے یہ ایک نظم اچھی نظم ہے۔ اس موضوع پر، ایک ہی موضوع پر جب لاکھوں نظمیں کہی جاتی ہیں تو خیالات کی تکرار ایک لازمی امر بن جاتی ہے، لہٰذا ہم نے کوشش کی کہ جن نظموں میں خیالات کی یکسانیت، طرز اسلوب ایک جیسا، اور ان میں سے کسی ایک ہی نظم کو لیا جائے۔ فضیل احمد ناصری نے نہایت سادہ انداز میں اور مختصر لفظوں میں اپنے جذبات کا یوں اظہار کیا: تو کتنی جواں شوخ نظر کتنی ہنسی تھی، ہاں تو ہی روایات مسلمہ کی امی تھی، مٹی میں تیری صاحب ایما کی جبی تھی، تاریخ کی ضامن تیری یہ پاک زمیں تھی۔ یہ جذبات بھی تقریباً ہر صاحب ایمان کے دل میں موجود ہیں، جن کا اظہار درج بالا اشعار کے ذریعے کیا گیا ہے۔ حسنین عاقب نے ایک نئے انداز میں اور نئی لفظیات کے ساتھ اسی موضوع پر نظم کہی، جس کا عنوان ہے تو کون ہے۔ نظم کا کچھ حصہ ہے: تو کون ہے؟ مٹی کی مختلف شکلوں اور اجسام کے باہمی جڑاؤ سے اس معمورے میں صدیوں پہلے تعمیر، ایک عمودی اور فقی وجود، تیرے امن میں سجدوں کے لاداد ستارے، تو گواہ خدائے لا شریک کی وحدانیت کے مقدس الفاظ کی ادائیگی کی، تیرے وجود کا چپا چپا سجدوں سے منور۔ یہ نظم اسی طرح آگے بڑھتی ہے، اور اس میں میں اس کو اختصار سے کام لیتے ہوئے اس موضوع پر آتا ہوں جو انہوں نے بطور خاص کہا تھا کہ پڑھ کے سنائیے گا۔ ایک اور شاعر نریش سکسینہ نے 6 دسمبر ہی کے زیر عنوان ہندی میں ایک نظم کہی ہے۔ اس نظم میں گو کہ ایک تاریخی حوالے کا تقابل ہمارے لیے قابل غور ہے، لیکن بہرحال شاعر کے جذبات اس ناانصافی پر برانگیختہ ہو جاتے ہیں، اور یہ نظم اس کی خاصیت ہے۔ یہ نظم بھی مکمل مقالے میں شامل ہے۔ ہندی کے ایک اور شاعر ہریش چندر پانڈے کی ایک نظم ایودھیا اس حوالے سے ہمارے خصوصی توجہ کا تقاضا کرتی ہے۔ نظم کے 5-6 مصرے اس میں شامل ہیں: جہاں سورج وہاں دن، جہاں رام وہاں ایودھیا، کتنی بڑی ایودھیا سونپ گئے تھے تلسی ہمیں، کتنی چھوٹی رہ گئی ہے ایودھیا، بیلٹ باکس جتنی چھوٹی۔ یہ اس نظم میں پانڈے نے براہ راست کوئی بات نہیں کہی ہے، لیکن انہوں نے ایودھیا کو انتخابات کی سیاست سے جوڑنے کا جو انکشاف کیا ہے، وہی سارے حقائق کو آئینہ دکھاتا ہے۔ تعمیر پسند شعراء نے خوب دل کھول کر اپنے جذبات کا اظہار کیا، گو کہ ہر شاعر کا اپنا ایک الگ اور منفرد انداز اسلوب ہے۔ انتظار نہیں میں اس موضوع پر اختصار کرتے ہوئے کہتے ہیں: گھر خدا کا 3 حصوں میں کہیں بنتا ہے کیا؟ یہ ستم تاریخ نے پہلے کبھی دیکھا ہے کیا؟ ایک معبد اس کا بھی، اس کا بھی، اس کا بھی، یہ بھی سچ ہے وہ بھی سچ ہے، ایسا کبھی ہوتا ہے کیا؟ آگ ہے دل میں لگی لیکن ہمارا ضبط دیکھا اس سے کوئی ہلکا سا دھواں اٹھا ہے کیا؟ ان اشعار میں انتظار نہیں میں دو متضاد جذبوں کو باہم آمیز کر کے احتیاط اور احتجاج دونوں لہجوں کو نہایت کامیابی سے برتا ہے۔ سرفراز بزمی کے یہ 2 اشعار امید و بیم کی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں: قتل ایک سورج ہوا تو غم نہیں بزمی کوئی، سینہ گیتی سے اگائیں گے لاکھوں آفتاب، کہہ رہی ہے آج بھی تاریخ آیا صوفیہ، صبح کاذب صبح صادق پھر طلوع آفتاب۔ بابری مسجد کے تئیں اپنے جذبات کے منظوم اظہار میں خواتین بھی پیچھے نہیں رہی ہیں۔ کرناٹک دھارواڑ سے تعلق رکھنے والی مشہور افسانہ نگار اور شاعرہ مہر افروز نے کچھ اس طرح اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے: کون سے کھنڈرات پہ بیٹھے ہیں دعا مانگتے ہیں، کون سی خاک سے امید وفا مانگتے ہیں، تیرے پرکھوں کی نشانی کو بچا بھی نہ سکے، صاحب وقت سے پھر کیسی دیا مانگتے ہیں۔ ہم نے اس تحریر میں جن تخلیقات کو شامل کیا ہے، اس میں اپنی ذاتی ترجیح کی بجائے خیالات کی ندرت اور تنوع کو فوقیت دی ہے۔ کئی شعراء جنہیں ہم اس مقالے میں شامل کرنا چاہتے تھے، ان کا کلام وقت پر دستیاب نہیں ہو سکا، اس لیے ان کی عدم شمولیت کا افسوس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے موضوع کے تکرار، جذباتی نعرے اور سطحی انداز فکر پر مشتمل شعری تخلیقات کو شامل مقالہ کرنے سے پرہیز کیا ہے۔ یہ میرے خان حسنین عاقب کا مقالہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ بہت عمدہ تحریر ہے، آپ نے سنا بھی، اور ان کے کوٹ جو انہوں نے شامل کیے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ شاعری کے حوالے سے میرا خیال ہے میں نے تو بہت ساری چیزیں سنی ہی نہیں تھی، اور میرا خیال ہے ہو سکتا ہے آپ میں بھی کئی لوگ ایسے جنہوں نے پہلی مرتبہ ان چیزوں کو سنا۔ آئیے ایک مقالہ خواں ڈاکٹر سمیہ افرا یہاں موجود ہیں، میں انہیں ڈائس پر آنے کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔
سمیہ افرا راشن ٹکڑی جی مہاراج ناگپور یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہیں، اور آپ نے ڈاکٹر مدحت الاختر کے انڈر میں پی ایچ ڈی کی ہے، وہ ان کے نگراں تھے۔ میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں۔ آئیے ہم سمیہ افرا جو آرٹیکل، مضمون، مقالہ لکھ کر لائے ہیں وہ ان سے سنتے ہیں۔ سمیہ افرا مائک پر۔ ڈاکٹر نصرت مینو صاحبہ جو صدر شعبہ اردو ہیں وسنت راؤ نائک گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ سوشل سائنس میں ناگپور میں، اور وہ ہماری دوسری مقالہ خواہ ہیں آج کی، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ڈاکٹر سمیہ افشاں، میرے مقالے کا عنوان ہے پریم چند کی ناول اور افسانوں میں دلتوں کے مسائل۔ پریم چند اصل نام دھنپت رائے تھا، مگر قلمی نام پہلے نواب رائے پھر پریم چند رکھا۔ آج دنیائے ادب انہیں اسی نام سے جانتی ہے۔ دھنپت رائے 1880 میں بنارس کے قریب ایک گاؤں لمحی پانڈے پور میں پیدا ہوئے۔ بچپن بہت تنگ دستی میں گزرا، مالی حالت بھی خراب تھی، اس لیے تعلیم جاری نہ رہ سکی۔ کچھ عرصے بعد پرائیویٹ طور پر BA پاس کر لیا۔ 1901 میں منشی پریم چند نے ناول ایک مامون کا رومان لکھ کر اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ 1903 میں پریم چند کا پہلا ناول اسرار معابد بنارس کے ایک ہفتہ وار اخبار آواز خلق میں قسطوار چھپتا تھا۔ مشکل 20 برس کے تھے کہ ایک اسکول میں مدرس ہو گئے۔ مدرسی کی ٹریننگ لینے کے بعد ایک ٹریننگ اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہو گئے۔ ترقی کر کے مدراس کے ڈپٹی انسپیکٹر مقرر ہوئے۔ مہاتما گاندھی کے خیالات سے بہت متاثر تھے۔ عدم تعاون کی تحریک کے دوران 1921 میں انہوں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ پھر ایک کے بعد ایک کئی اخبار نکالے، مگر ان اخبارات کے اخراجات یعنی کہ اخبار ہے، ان کے اخراجات پورے نہ کر سکا۔ 1923 میں پریم چند نے بنارس میں سرسوتی پریس قائم کیا۔ 1930 میں منشی پریم چند نے سرسوتی پریس سے رسالہ ہنس جاری کیا۔ ادب سے کم عمری سے ہی دلچسپی تھی اور ایک مدت سے افسانے لکھ رہے تھے۔ یہ افسانے مقبول تھے اور سارے ملک میں پڑھے جاتے تھے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ممبئی کی ایک فلم کمپنی نے ان کی خدمات حاصل کر لیں۔ فلمی دنیا میں جس قسم کی کہانیاں درکار تھیں، پریم چند کو ویسی کہانیاں لکھنی پسند نہ تھیں۔ آخر ممبئی لوٹ آئے اور واپس لوٹ آئے، اور اس کے بعد یہ واقعہ 1935 کا ہے کہ باقی زندگی انہوں نے افسانے اور ناول کی خدمات میں گزار دیں۔ پریم چند کے عہد کا ہندوستان بے شمار مسائل میں گھرا ہوا تھا۔ حکومت کی پالیسی نے ملک کی اقتصادی حالت کو برباد کر دیا تھا۔ انگریزوں کی ساری توجہ ملک کی دولت لوٹ کر اپنے وطن لے جانے کی تھی۔ انگریزوں نے نہیں چاہا کہ ہندوستان میں صنعت و حرفت کی ترقی ہو۔ ہندوستان ایک دیہی ملک ہے اور دیہات کی حالت شہر سے زیادہ ابتر تھی۔ دیہات کو برباد کرنے والے غیروں سے زیادہ اپنے تھے۔ زمیندار، مہاجن، مہنت، کسانوں اور مزدوروں کو لوٹتے تھے۔ اس کے علاوہ ہندو مسلم نفاق بھی ہندوستان کا ایک پیچیدہ مسئلہ تھا۔ انگریز اسے خوب ہوا دیتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ تحریک آزادی کو نقصان پہنچے۔ پریم چند ملک کی آزادی کے خواہاں اور ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار تھے۔ انہوں نے اپنی تحریروں سے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔ ملک کے ایک بڑے طبقے کو اچھوت کہہ کر اس کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کی جاتی تھیں۔ پریم چند کی تخلیقات میں اس صورتحال کے خلاف بغاوت نظر آتی ہے۔ سماج کو وہ تعصب سے پاک کرنے کے خواہش مند تھے۔ خود ہندو ہونے کے سبب ہندو قوم کے مسائل سے انہیں گہری واقفیت تھی۔ اچھوتوں، دلتوں کے طبقے کو ہندو گھن کی طرح کھائے جا رہے تھے، اسے وہ خوب سمجھتے تھے اور انہیں نجات دلانا چاہتے تھے۔ حقیقت نگاری پریم چند کے ناول اور افسانوں کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ وہ زندگی کی سچائی کو واضح اور مؤثر زبان میں پیش کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔
پریم چند جانتے تھے کہ ہمارا معاشرہ اور نام نہاد اونچی ذات کا سماج ایسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے جو دلتوں کی طرز زندگی، ان کی خواندگی وغیرہ میں مداخلت کر کے ان کی ترقی کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی منشا یہ تھی کہ اگر یہ دلت آگے بڑھے تو ان کی جبری مشقت کون کرے گا؟ ان کا استحصال کر کے وہ اپنی عظمت کی بھوک مٹاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اچھوت کی عادتیں گندی ہوتی ہیں، وہ روزانہ نہیں نہاتے، ممنوع کام کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، کیا جو اچھوت نہیں ہے وہ روزانہ نہاتے ہیں؟ کیا کشمیر اور الموڑا کے براہمن روزانہ نہاتے ہیں؟ ہم نے کاشی میں ایسے براہمنوں کو بھی دیکھا ہے جو سردیوں میں مہینے میں ایک بار نہاتے ہیں۔ کیا وہ پھر بھی پاک ہیں؟ یہ اس ناانصافی کا کفارہ ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک میں صرف ہندوؤں کو اچھوت سمجھا جاتا ہے۔ کیا براہمن شراب نہیں پیتے؟ پھر یہ منافقت کیسی؟ موصوف کے ایک افسانے مندر کا احاطہ کچھ اس طرح ہے کہ سکھیا نامی ایک عورت دلت ہے، وہ اپنے بیمار بیٹی کی صحت یابی کے لیے مندر میں پوجا کرنا چاہتی ہے، لیکن پنڈت سے اجازت نہ ملنے کی وجہ سے وہ قاصر ہے۔ جیسے جیسے رات بڑھتی جاتی ہے اس کے بیٹے جیابن کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ خوف زدہ ہو کر وہ بیٹے کو گود میں لے کر مندر کی طرف بھاگتی ہے۔ مندر کو تالا لگا دیکھ کر وہ اسے توڑ دیتی ہے۔ ٹوٹنے کی آواز سے پجاری جاگ جاتا ہے اور اس شور کی وجہ سے گاؤں کے بہت سے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، سکھیا کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچانک ایک مضبوط آدمی سکھیا کو دھکا دیتا ہے اور اس کا بیٹا زمین پر گر جاتا ہے۔ پتھریلی زمین ہونے کی وجہ سے اس کے بیٹے کی موت ہو جاتی ہے۔ دلت عورت کا ماننا ہے کہ اگر وہ مندر میں پوجا کرے گی تو خدا کی مہربانی اس کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نام نہاد اعلیٰ ذات کے لوگوں کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ پریم چند کہتے ہیں کہ غیر ملکی منافقت سے زیادہ سماجی منافقت مہلک ہے۔ پریم چند ذات پات کے خاتمے کو ہندوستانی قوم پرستی کی پہلی شرط سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قوم پرستی کی پہلی شرط ذات پات کا نظام اور اونچ نیچ کی تفریق کو جڑ سے ختم کرنا ہے۔ قوم پرستی کا ایسا شعور اور تصور اس وقت کسی اور ادیب میں شاید ہی ملتا ہو۔ ناول گؤدان ایک ضخیم ناول ہے، اس میں 36 ابواب ہیں۔ گؤدان میں منشی پریم چند نے اس وقت کے سماج، کسان، مزدور اور سرمایہ داروں کی کشمکش کو ناول کا موضوع بنایا ہے۔ پریم چند کے منتخب دلت افسانے دونوں طرف سے صرف ایک آواز، نیچ ذات کی لڑکی، تالیف، مندر، کشمکش، گھاس والی، قوم کا خادم، نجات، ٹھاکر کا کنواں، دودھ کی قیمت، کفن، جرمانہ وغیرہ ہیں۔ 1932 میں شائع ہونے والا پریم چند کا افسانہ ٹھاکر کا کنواں ایک عظیم کارنامہ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک دلت عورت سے لطف اندوز تو ہوا جا سکتا ہے، لیکن کنویں کے پانی کو چھوتے ہی وہ کنواں چھوت ہو جاتا ہے۔ پریم چند اعلیٰ ذات کے ان منافقین کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے 26 دسمبر 1932 کو اپنے مضمون ہولی ڈیٹ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اصل مسئلہ معاشی ہے۔ اگر ہم دلت بھائیوں کی ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں ایسے وسائل پیدا کرنے ہوں گے جو ان کی ترقی میں مدد کریں۔ انہیں اسکولوں میں وظائف دیے جائیں اور ملازمت فراہم کرنے میں کچھ رعایت دی جائے۔ پریم چند دلتوں میں تعلیم کو عام کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنی زندگی اور معاشرے سے اندھیرے کو دور کر سکیں۔ جب وہ تعلیم یافتہ ہوں گے تو اپنے دکھ درد کے خلاف لڑنے کے قابل بھی ہوں گے۔ عصر حاضر میں دلت اپنے حقوق جان چکے ہیں اور آج دلتوں کا استحصال اعلیٰ ذات کے لیے ایک ناممکن امر ہے۔ پریم چند کا خواب آج پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ہندوستانی سماج، بالخصوص ہندو سماج کا چہرہ سدھرنے لگا ہے۔ لوگ محبت کی اہمیت اور ذات پات کی فضولیات کو سمجھنے لگے ہیں۔ پریم چند کے ناول اور افسانوں میں آزادی کا مطلب ذات پات کے نظام سے دلتوں کی آزادی، پدرانہ نظام سے خواتین کی آزادی، زمیندارانہ نظام سے کسانوں کی آزادی اور سرمایہ دارانہ نظام سے مزدوروں کی آزادی سے ہے۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ سمیہ افشاں۔ یہ انہوں نے خود ہی کہا کہ میں شاید پہلی مرتبہ مقالہ پڑھ رہی ہوں، کوئی مضمون کہیں پریزنٹ کرنے کا ان کا یہ پہلا موقع تھا اور ایک کامیاب کوشش رہی۔ آپ سب نے اپریشیٹ کیا، ان کی حوصلہ افزائی کی، اور اسی طرح سے آج کے ہمارے دوسرے مقالہ خواں جو خاتون ہیں ڈاکٹر نصرت مینو صاحبہ۔ ڈاکٹر نصرت مینو شعبہ اردو کی صدر ہیں گورنمنٹ کالج میں، ناگپور میں جو گورنمنٹ کالج ہے، بڑا تاریخی کالج ہے، 100 سال سے زائد اس کالج کو ہو چکے ہیں، اور
پہلے وہ کالج کبھی الہ آباد یونیورسٹی سے تھا، پھر اس کے بعد ساگر یونیورسٹی سے ہوا، اور آج کل ناگپور یونیورسٹی سے وابستہ ہے، یعنی اتنا پرانا کالج ہے. ناگپور یونیورسٹی سے بھی پرانا کالج ہے. یونیورسٹی 1923 میں قائم ہوئی اور وہ کالج اس سے بھی پہلے قائم ہوا تھا. پہلے اس کا نام کسی زمانے میں، جو یہاں پرانے لوگ ہیں اور آپ حضرات بھی جو باہر سے ہیں شاید پہلے نام سنتے ہوں گے، موریس کالج، اس کا نام بدل کر کے وسنت راؤ نائک گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز ہوا ہے. ڈاکٹر نصرت مینو صاحبہ وہاں سے وابستہ ہیں. تحقیق و تصنیف سے آپ کی دلچسپی ہے اور آپ پچھلے 2016 سے غالباً 2015 سے وہاں سے وابستہ ہیں اور اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا مضمون یہاں پڑھ کر سنائیں. ان کے مقالے کا عنوان ہے اردو افسانے میں بے روزگاری کے مسائل. آئیے. السلام علیکم. اس ادبی تقریب کے صدر، مقالہ خواں اور معزز حاضرین، میرے مقالے کا عنوان ہے اردو افسانوں میں بے روزگاری کے مسائل. بے روزگاری علیحدہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں سماج اور ملکی حالات اور ان پر اثر انداز ہونے والے دیگر عوامل میں پیوست ہیں. قدرتی آفات، سیاسی حالات اور شعبۂ زندگی سے متعلق تمام اہم امور اس سے وابستہ ہیں. مثلاً زلزلہ، سیلاب، قحط سالی اور کمزور سیاسی حالات جب ملک کی معیشت پر اثر انداز ہوتے ہیں تو معاشرہ انتشار اور بے روزگاری جیسے مسائل سے دوچار ہوتا ہے. کبھی کبھی کسی ایک خطے میں آبادی کا تناسب بڑھ جانے اور اشیاء ضروری کی قلت بھی اس کا سبب بنتی ہے، اور انسانوں کی کثیر تعداد نئے وسائل کی تلاش میں نقل مکانی پر مجبور ہوتی ہے. سیاسی اتھل پتھل، انقلابات اور غیر یقینی صورتحال بھی معاشرے کو متزلزل کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں لوگ بے روزگاری کا شکار ہو جاتے ہیں. تاریخ کے اوراق اس نوع کے واقعات سے پر ہیں. ملک اور خطے میں ہونے والی غیر معمولی تبدیلی بڑے پیمانے پر اس کا سبب بنتی ہے. جیسے جیسے استحکام حاصل ہوتا ہے، ویسے ویسے صورتحال میں بھی سدھار آتا ہے. ہم اپنے ملک کے حالات کا بنظر غائر جائزہ لیں تو انگریزوں کا تسلط، اس سے پیدا شدہ انتشار، غریبی اور بے روزگاری ہمیں پوری طرح نظر آتی ہے. میر، غالب اور نذیر وغیرہ کی شہر آشوب مثنویوں میں بھی ہم اس کی جھلکیاں پاتے ہیں. اس زمانے کے اخبارات و رسائل میں بھی جو افسانے شائع ہوئے، ان میں بھی کہیں نہ کہیں اس کا درد محسوس ہوتا ہے. آزادی کے بعد تقسیم کا المیہ اور بڑے پیمانے پر اس سے پیدا شدہ نقل و حرکت نے سماج پر جو اثرات مرتب کیے، اسے اس زمانے کے ادب کے آئینے میں ہم دیکھ سکتے ہیں. جاگیردارانہ نظام کے خاتمے کے نتیجے میں بھی ایک طبقے کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد ملک میں سرمایہ داری میں سوشلزم کی آویزش نے بھی لوگوں کو مجبور کیا. بڑے پیمانے پر لوگ بے روزگاری کے نتیجے میں اس وقت بڑے شہروں ممبئی اور کلکتہ وغیرہ جانے پر مجبور ہوئے. ترقی پسند ادب نے اس صورتحال کی بھرپور عکاسی اپنی کہانیوں، ناولوں اور افسانوں میں کی ہے. کیونکہ ترقی پسند ادیب اشتراکی نظریات کا حامل تھا، اس لیے اس کے زیر اثر ادبا اور مصنفین نے ان مسائل کا بھرپور احاطہ کیا اور مؤثر انداز میں اپنے اشعار، کہانیوں اور افسانوں میں اس کو بیان کیا. پہلے صرف دل بے قرار کے افسانے لکھے جاتے تھے، مگر بدلتے ہوئے حالات کے سبب موضوعات میں تبدیلیاں ہوئیں اور محسوس کیا گیا کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. آخر غم روزگار نے سماج کو اپنے شکنجے میں کس لیا اور بے روزگاری کے مسائل بھی بالواسطہ یا براہ راست اس کی گرفت میں آ گئے. یوں تو انسان کو ہر دور میں کسی نہ کسی مسئلے کا سامنا رہا ہے. یہ دنیا جب سے وجود میں آئی ہے اور اشرف المخلوقات نے زمین پر قدم رکھا ہے، انہیں ہر دور میں کسی نہ کسی مسائل کا سامنا رہا ہے. دنیا میں انسانی آبادی بڑھتی گئی اور بڑھتی آبادی کے ساتھ ساتھ انسان کی مشکلات بھی بڑھتی گئیں. ہر دور اور ہر عہد میں انسانوں کو متعدد مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. کئی مسائل مرور ایام کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں. وقت، حالات اور زمانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، نسلیں گزر جاتی ہیں، مگر کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے. ایسا ہی ایک اہم مسئلہ بے روزگاری ہے.
جس کا سامنا انسانوں کو تقریباً ہر دور میں کرنا ہے، خاص طور سے نوجوان نسل کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ انسانی زندگی میں موجود مختلف مسائل کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کے مسئلے کو بھی ادب کی مختلف اصناف میں برتا گیا ہے۔ صنف نثر ہو یا نظم بے روزگاری کے موضوع سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتی۔ مختلف ادیبوں نے صنف افسانہ میں جا بجا بے روزگاری کے مسئلے کو قلم بند کیا ہے۔ ادیب چونکہ زیادہ حساس ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے اطراف کے مسائل کو نظر انداز نہیں کر سکتا اور اس کا قلم جنبش میں آ جاتا ہے۔ کرشن چندر، پریم چند، عبدالصمد، راجندر سنگھ بیدی وغیرہ نے اپنے افسانوں میں اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے۔ اردو افسانوں میں یہ حقیقت جا بجا نظر آتی ہے۔ کچھ مثالوں سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے گی۔ کرشن چندر کا افسانہ نیکی کی گولیاں، جس میں ایک سیلزمین کا کردار پیش کیا گیا ہے، وہ کسی کمپنی کی مصنوعات فروخت کرنے کے لیے اپنی پشت پر مصنوعی پر لگا لیتا ہے۔ بے روزگار انسان روزی روٹی کے لیے کسی بھی طرح کا کام کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ بقول شخص سے روٹی تو کسی طور کما کھائے مچھندر، لوگ اس پر ہنسیں، اس کا مذاق بنائیں، اسے دلی تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ رزق حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ ہر کسی میں برداشت کا مادہ نہیں ہوتا۔ زندگی کی الجھنوں کا سامنا، تنخواہ کم اور خرچ زیادہ، ان حالات کا مقابلہ انسان ایک حد تک کرتا ہے۔ اس کے بعد یا تو اسی پر قناعت کر کے کسی طرح گزر بسر کرتا ہے یا پھر غلط طریقے سے پیسے کمانا شروع کر دیتا ہے۔ حلال حرام اس کے لیے اس وقت کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ ایک سنگین معاشی مسئلہ ہے جو نوجوانوں کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ بڑھتی آبادی، ناقص ذریعہ تعلیم، روزگار کے ذرائع کا فقدان وغیرہ بے روزگاری کی مختلف وجوہات ہیں۔ کرشن چندر کا افسانہ نیکی کی گولیاں کا ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ کیا ہے؟ میں نے کسی قدر حیرت اور گھبراہٹ سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیونکہ وہ ایک عجیب سا آدمی تھا جو چپ چاپ بے آواز قدموں سے میرے باغیچے میں آ گیا تھا، جہاں پر میں اور میری بیوی ناشتے کے بعد صبح کی دھوپ کھانے بیٹھے تھے۔ اس کا چہرہ لمبوترا اور اداس تھا اور رخساروں پر گہری شکنیں تھیں، ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ اس بڑی بڑی خوفزدہ آنکھوں میں کچھ ایسی گھبراہٹ تھی جیسے وہ ابھی ابھی کہیں سے کوئی جرم کر کے آ رہا ہو یا جرم کرنے جا رہا ہو۔ اس کا لباس بے حد عجیب تھا۔ وہ انتہائی سفید رنگ کا ایک چوکا پہنے ہوئے تھا، اس کے پاؤں میں سفید چپل تھے، اپنے ہاتھ میں وہ سفید رنگ کا ایک تھیلا اٹھائے ہوئے تھا، لیکن اس کے لباس میں سب سے عجیب اس کے 2 پر تھے جو اس کے کندھوں پر لگے ہوئے معلوم ہوتے تھے، انتہائی سفید، شفاف اور نازک سے پر دائیں بائیں دونوں کندھوں پر بڑی بے چینی سے پھڑپھڑا رہے تھے۔ کیا یہ پر اصلی ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جی نہیں، وہ اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھ کر بولا، یہ پر نائلون کے ہیں۔ کیا نائلون اب جنت میں بھی پہنچ گیا؟ میری بیوی نے اس سے پوچھا۔ جی نہیں، اس نے اپنے پھیکے ہونٹوں سے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں جنت سے نہیں آ رہا ہوں، میں اعجاز کیمیکل ورکس کا سیلزمین ہوں۔ یہ پر تو ہماری کمپنی کا ٹریڈ مارک ہے۔ لو، صبح صبح یہ سیلزمین گلے پڑا۔ میرا دم اندر ہی اندر گھٹ کے رہ گیا، مگر اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تھی، کیونکہ اب وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس لیے مجبور ہو کر مجھے پوچھنا پڑا، کیا بیچتے ہو؟ نیکی کی گولیاں بیچتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں بے روزگاری ایک اہم مسئلہ ہے۔ مختلف افسانہ نگاروں نے اس موضوع کو اپنے افسانوں میں برتا ہے۔ بے روزگاری یا انتہائی قلیل آمدنی بھی مفلسی کو دور نہیں کر پاتی، اور گھنٹوں مشقت کے بعد بھی بہت سے لوگ اپنے خاندان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاتے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کام زیادہ اور تنخواہ کم دی جاتی ہے۔ عصر حاضر میں پرائیویٹ ادارے اس کی ایک اہم مثال ہیں۔ تعلیم یافتہ نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہایت ہی قلیل تنخواہ پر کام کرنے پر مجبور ہیں، مگر مفلسی اور تنگ دستی کی وجہ سے وہ اپنا کام جاری رکھنے پر مجبور ہیں۔ افسانہ نگار عبدالصمد کا افسانہ شرط اسی حقیقت کا غماز ہے۔ اس افسانے میں BA پاس ایک بے روزگار نوجوان کی خواہشات کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ نوجوان اپنے دوست کی لانڈری کی دکان سے ایک سوٹ پہن کر بازار میں کتابوں کی اس دکان پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے اسے دھکے مار کر نکال دیا جاتا ہے، مگر اس شخص کی جیب میں اتنی رقم نہیں ہوتی کہ وہ ایک کتاب بھی خرید سکے۔ وہ صرف 2 روپے کا ایک روزنامہ خریدتا ہے، یہ کہہ کر کہ آج صرف اتنا ہی۔ اسی طرح وہ کپڑوں کی اور دوسری دکانوں پر بھی جاتا ہے، لیکن کچھ نہیں خریدتا۔
بھوک لگنے پر وہ ایک سیٹھ کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کی نظروں کو بھانپ کر بغیر کچھ کھائے پیے ہی واپس نکل آتا ہے۔ وہاں سے آ کر وہ سوچتا ہے کہ زندگی اتنی دشوار بھی نہیں ہے، بشرط یہ کہ ان الفاظ پر اس کہانی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یہ سماج کی اس ذہنیت کو آشکار کرتا ہے جس میں اہل زر کی قدر کی جاتی ہے اور ضرورت مندوں کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ گرم کوٹ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کی تنخواہ سے اس کا گزر بمشکل ہوتا ہے۔ اسے سردیوں میں گرم کوٹ کی شدید ضرورت پڑتی ہے۔ پرانے کوٹ پر کئی پیوند لگ چکے تھے۔ اس کی بیوی بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر ایک گرم کوٹ خرید لے، لیکن بیوی بچوں کی ضرورتوں کے آگے وہ ہمیشہ اس بات کو ٹالتا رہا۔ ایک گرم کوٹ خریدنے کے لیے اسے کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ اس افسانے میں بتایا گیا ہے۔ زبان و بیان، کردار نگاری، حقیقت نگاری، ان افسانوں میں یہ تمام لوازمات موجود ہیں۔ حقیقت پر مبنی یہ افسانے فنی اعتبار سے اہم ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی نے اپنے ایک افسانے آلو میں بے روزگاری کی بخوبی تصویر کشی کی ہے۔ بے روزگاری کی وجہ سے انسان کو کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ افسانہ اس کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ لکھی سنگھ کامریڈ ایک بے روزگار انسان تھا۔ لکھی سنگھ کی بیوی بسنتو بھی کامریڈ تھی۔ اس نے ہر وقت لکھی سنگھ جیسے قلاش آدمی کا ساتھ دیا تھا۔ مجبوری کے دنوں میں بسنتو میلے کچیلے چیتھڑے، ولگا سے آئی ہوئی گندم کا چھان، ایک گمنام سا پرچہ جس کا لکھی سنگھ ایڈیٹر رہا تھا، اس کی ردی بیچ کر کئی دن گزار دیا کرتی تھی۔ نام نہاد عزت کے نام پر بسنتو کبھی نہیں ڈری تھی۔ اپنے سوشلسٹ خاوند پر بار ثابت نہ ہونے کے لیے اس نے پڑوس کے لوگوں کی قمیصیں سینی شروع کر دی تھیں۔ گھر کے صحن میں وہ سبزیاں بھی اگا لیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے کوڑیوں کے مول محلے کے تمام لوگوں سے پھٹی ہوئی جرابیں خرید لیں، ان کے تار نکالے اور انہیں پاپڑ منڈی کے ایک جرابوں کے کارخانے میں بیچ دیا تھا۔ لکھی سنگھ ہر روز شام کو چیمبرلین روڈ پر سے ہوتا ہوا سبزی منڈی جاتا اور سازندہ شمس الدین کو لوٹنے والے چھکڑوں پر سے تمام آلو سمیٹ لیا کرتا تھا۔ جس وقت گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو کئی دن وہ اسی طرح چھکڑوں پر سے بچے کچے آلو اٹھا کر لے جاتا اور اسے ابال کر نمک مرچ لگا کر لکھی سنگھ، بسنتو اور ان کے بچے کرنول اور لکھمیر ان آلوؤں سے اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کرتے۔ روزانہ ان ایک سیر آلوؤں پر کس طرح گزارا ہو سکتا تھا؟ لکھی سنگھ ایک دن ٹیوشن کی تلاش میں گھر سے باہر گھومتا رہا۔ ٹیوشن تو نہ ملی اور سبزی منڈی سے آلو بھی نہ لا سکا۔ گھر پر بسنتو آلو کا انتظار کر رہی تھی۔ بچے بھی بھوک سے بے چین تھے۔ لکھی سنگھ نے بتایا کہ گاڑی بانوں نے ہڑتال کر دی ہے، اس لیے وہ آلو نہ لا سکا۔ بسنتو لکھی سنگھ سے کہنے لگی کہ تم نے ہڑتال کی مخالفت کیوں نہ کی؟ اس افسانے کے آخری جملے ملاحظہ کیجیے۔ لکھی سنگھ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بسنتو ہڑتال کے محرکوں کو گالیاں دینے لگی، ان محرکوں کو جن میں اس کا اپنا لکھی سنگھ بھی شامل تھا اور جن میں سے بخشی محض اس لیے نکل چکا تھا کہ وہ آلوؤں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ لکھی سنگھ سوچنے لگا، بسنتو نے ایک اچھے کامریڈ کی طرح ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا، لیکن اب وہ مجھے جواب دے رہی ہے۔ اس وقت کرنیل گلی میں آیا اور باپ کو خالی ہاتھ دیکھ کر رونے لگا۔ بسنتو صبح سے اسے باپ کی آمد کا انتظار کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اپنے بیٹے کو یوں روتا دیکھ کر بسنتو اور بھی زہرناک ہو گئی۔ لکھی سنگھ کو بسنتو سے یہ امید نہ تھی۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دے کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، کیا بسنتو رجت پسند ہو گئی ہے؟ لکھی سنگھ ایک تعلیم یافتہ انسان ہے۔ اس کی بیوی بھی ہر قدم پر ہر سکھ دکھ میں اس کا ساتھ دیتی ہے، لیکن جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو ساری سمجھداری دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، جب پیٹ کا سوال ہوتا ہے تو بیوی ضرور شوہر کو سرزنش کرتی ہے۔ لکھی سنگھ ایک قابل انسان ہے، لیکن دنیا کہاں قدر کرتی ہے؟ نہ ہی اسے کوئی ملازمت ملتی ہے اور نہ ہی کام۔ چھوٹا موٹا کام جو بھی مل جائے وہ کام کر کے لکھی سنگھ بمشکل اپنے خاندان کا گزر بسر کر پاتا ہے۔ بے روزگاری کے موضوع پر یوں تو متعدد افسانہ نگاروں نے قلم اٹھایا، لیکن کرشن چندر کا افسانہ صرف ایک آنا کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ اس افسانے میں سروش نامی ایک BA پاس نوجوان کے بے روزگاری کی وجہ سے پیدا ہوئے نامساعد حالات کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ کردار نگاری، مکالمہ نگاری، منظر کشی، آغاز، اختتام، وحدت تاثر وغیرہ تمام فنی خوبیاں اس میں موجود ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بے روزگاری کی وجہ سے ایک تعلیم یافتہ
اور مہذب نوجوان کا جو علم یہاں بیان کیا گیا ہے وہ قابل غور ہے۔ کرشن چندر کے اس افسانہ صرف ایک آنا سے ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ بحیت مجموعی وہ ایک گندا، بدنما اور رحم دل انسان نظر آتا تھا۔ سروش کو اس کی آنکھوں میں نرمی و ملائمت کی ایک خفیف سی جھلک دکھائی دی، بس اس نے فورمین سے ملتے ہی کہہ دیا کہ وہ ایک بیکار ہے۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ فورمین نے پوچھا۔ میں نے BA کی ڈگری حاصل کی ہے، سروش نے جلدی سے جواب دیا۔ بے فائدہ۔ کیا تم بوجھ اٹھا سکتے ہو؟ بھاری بوجھ؟ نہیں۔ کیا تم کرین پر کام کر سکتے ہو؟ نہیں۔ مگر تو شاید کر سکوں، میرا باپ انجینئر تھا اور پھر میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ فورمین ہنس پڑا۔ تم مجھے اچھے آدمی معلوم دیتے ہو، کاش میں تمہاری مدد کر سکتا۔ وقت ہو گیا ہے اصل میں، 2 منٹ اور۔ مگر ہم یہاں تعلیم یافتہ، میرا مطلب ہے ہم یہاں ڈگری یافتہ لوگوں کو ملازمت نہیں دیتے۔ وہ عام طور پر کمزور ہوتے ہیں، جسمانی کمزور، اور کام کرنے کی صلاحیت بھی ان میں کم ہی ہوتی ہے۔ اور پھر تم فن سے بھی بے بہرا ہو۔ مجھے بہت افسوس ہے، لیکن اگر تم ہاوڑا پل پر چلے جاؤ تو شاید کام بن جائے۔ میں نے سنا ہے وہاں تعلیم یافتہ لوگوں کو ملازمت ملتی ہے۔ کہاں؟ سروش نے پوچھا۔ ہاوڑا پل پر۔ سروش ہاوڑا پل پر جاتا ہے، وہاں ایک چھوٹے سے کیبن میں اس کی ملاقات ایک یوریشین سے ہوتی ہے۔ سامعین سے گزارش ہے اگر وہ سننا چاہیں تو میں 3 صفحات ہیں، 2.5 صفحات۔ کنٹینیو؟ نہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اختتام کا ایک ٹھیک۔ انسانی نفسیات کے کئی رخ ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مشکل حالات کا سامنا انسان کس طرح کرتا ہے۔ دست سوال دراز کرنا انسان کو پستی میں لے جاتا ہے، لیکن بے روزگاری اور مفلسی انسان سے سب کچھ کرواتی ہے۔ مرزا غالب کا ایک شعر ملاحظہ کیجیے جو ان حالات کی عکاسی بخوبی کرتا ہے۔ کاوے کاوے سخت جانی، ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ اس ڈیجیٹل دور میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا ترقی کی منازل طے کر رہی ہے، اسی ترقی یافتہ زمانے میں بے روزگاری کی وجہ سے اخلاقی، سماجی اور سیاسی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تیزی سے بدلتی ہوئی جدید دنیا کا یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تعلق سے عہد حاضر میں ترقی کے ساتھ ساتھ یہ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ کیا مستقبل میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی انسانی ذہانت کا متبادل ہو سکتی ہے۔ اس سے انسانی ملازمتوں کے حصول اور انسانیت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ موجودہ حالات دنیا کو جس طرف لے جا رہے ہیں اس کے سبب بے روزگاری کے مسائل بڑھنے کے امکانات زیادہ ہیں، کیونکہ اس تبدیلی کا مقابلہ نسل انسانی فوری طور پر نہیں کر سکتی۔ اس سے سماج میں کافی انتشار بھی پیدا ہوگا، اتھل پتھل بھی ہوگی، اس کے بعد سیکھنے سکھانے کا عمل ہوگا، اور جب نئے مواقع پیدا ہوں گے تو اس میں انسان کو کس انداز میں اس کی جگہ دی جائے یہ ایک مشکل کام ہوگا، اور یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ انسان کے لیے گنجائشیں کہاں اور کس طرح نکالی جائیں۔ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دنیا کو ایک ایسی راہ پر لے جا رہی ہے جس کے رد عمل سے ہم بے خبر ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں اس کا استعمال لاکھوں کروڑوں تکنیکی اور غیر تکنیکی افراد کو بے دست و پا کر دے گا۔ اس کے بعد ایک نئے نظام کار کی ضرورت پیش آئے گی جس کا خاکہ تیار نہیں ہوا۔ اس کے نتیجے میں خودکاریت، آٹومائزیشن انتہائی شدت اختیار کر لے گا اور انسانوں کی کثیر تعداد اس سے متاثر ہوگی۔ اس صورتحال کے تدارک کی بظاہر کوئی تدبیر نظر نہیں آتی، اس کے لیے نہ کوئی پیشگی منصوبہ ہے اور نہ کوئی تیاری۔ آج دنیا پوری طرح سرمایہ داروں کے شکنجے میں ہے۔ اگر سارے وسائل پر انہی کی اجارہ داری رہی تو یہ ایک بڑی بربادی کا پیش خیمہ ہوگا، کیونکہ آج کی دنیا صرف منافع خوری کے رجحان کی حامل ہے۔ یہاں اخلاقیات کو کوئی اہمیت حاصل نہیں، مذہب بھی صرف نام کے لیے ہے۔ ایک سروے میں بتایا گیا کہ جاپان جو بڑی حد تک خودکار ہو چکا ہے، وہاں تمام آسائشوں کی فراہمی کے باوجود لوگ کثرت سے خودکشی کرتے ہیں۔ ایسے میں ضرورت ہے ایسے نظام کی جو نفع خوری کے بجائے انسانیت کی بہبود کے لیے کام کرے۔ مجھے عمر بن عبدالعزیز کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب انہوں نے
انہیں ان کے وزیر خزانہ نے افسوس کے ساتھ اطلاع دی کہ لوگ کثیر تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں اور جزیہ نہ آنے کی وجہ سے شاہی خزانہ خالی ہو رہا ہے۔ اس پر انہوں نے جو تاریخی جملہ ادا کیا وہ آج کے زمانے میں معاشی اور سیاسی لحاظ سے بے حد اہم ہے اور اسلام کے مزاج کی بھرپور عکاسی کرتا ہے کہ اسلام جزیہ حاصل کرنے اور شاہی خزانہ بھرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اگر اسلامی اصولوں کے مطابق ان تمام مسائل کا حل تلاش کیا جائے تو دنیا کو تباہی، بربادی اور روزگار کے مسائل سے بچایا جا سکتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ موجودہ مسائل کا حل صرف بے روزگاری کے تناظر میں نہ دیکھا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ انسان کی فلاح اور بہبودی کے نقطۂ نظر سے کون سا نظریہ یا کون سا طریقہ کار دنیا کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نسل انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے اور مفید ہے۔ اگر انسان مذہبی اصولوں بطور خاص اسلام کی طرف مائل ہوں اور وہ اپنا طرز زندگی بدل دیں تو اس کی توقع ہے کہ تمام مسائل حل ہوتے جائیں گے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نصرت مینو صاحبہ، بہت اچھا اور مضمون اور طویل بھی ہے، لیکن چونکہ وقت کی ہمارے پاس کمی ہے لہٰذا میں نے اس بات کا تھوڑا خیال رکھا۔ میں میڈم سے معافی بھی چاہوں گا۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل اور آج کے سیشن میں بڑا فرق ہے۔ آج ہمارے سامنے جو سامعین ہیں، آپ حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کل کی آڈینس اور آج کی آڈینس میں بڑا فرق ہے۔ آج بالکل کریم آڈینس یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے جو واقعی ان چیزوں کو سننا چاہتی ہے، جو دلچسپی رکھتی ہے۔ ہمارے سابق وائس پرنسپل ڈاکٹر احفاظ اللہ انصاری صاحب ہیں، میں اور پیچھے اگر میں دیکھتا ہوں تو شاہجہاں حیدری میڈم ہیں اور جلال الدین صاحب ہیں، شارق سر ہیں، سہیل انجم ہیں، ناظر نجمی ہیں، شبیب ہیں، اور پیچھے آپ چلیں گے تو شبنم شکور ہیں، ڈاکٹر صبیہ کوثر ہے۔ یہ تمام لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ آئیے اب میں بہت احترام کے ساتھ مائک پر بلانا چاہوں گا ڈاکٹر تابش مہدی صاحب کو کہ وہ ان دونوں مقالوں پر اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اور خود حضرت کی طرف بھی ایک عنوان دیا ہوا ہے، وہ اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے۔ ڈاکٹر تابش مہدی صاحب کا عنوان ہے فلسطین کا مسئلہ اور اردو شاعری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نشست میں، اس سیشن میں 3 مقالے پڑھے جانے تھے، 2 تو پڑھے جا چکے ہیں، 1 پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ ہماری 2 بہنوں نے جو مقالے پڑھے بہت ہی قیمتی، سمیہ صاحبہ نے اور ہماری نصرت مینو صاحبہ نے۔ انہوں نے پریم چند کے سلسلے میں ان کی ناول نگار اور ان کی جو انہوں نے جائزہ لیا ہے سماجیات کا، اس پر گفتگو کی، اور ہماری نصرت مینو صاحبہ نے ایک عجیب گفتگو کی اور بہرحال کرسچن کے اس کا بنایا۔ ان دونوں مقالوں سے مجھے ایک خوشی اور ہوئی، خاص کر نصرت مینو صاحب کے مقالہ سے، کہ انہوں نے بڑی محنت سے، عام طور سے لوگ مقالہ آ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں تلفظ کا خیال نہیں رکھتے اور فلاں خیال، جبکہ اس سے بھی زبان بدنام ہوتی ہے۔ ہماری ان بہن نے جو مقالہ پڑھا، نصرت صاحبہ نے خاص کر، انہوں نے تمام تلفظات کا ایک آدھ کے مستثنی کر کے سب بہت عمدہ، اور جہاں غالب کے جو شعر پڑھے بہت صحیح پڑھے۔ یہ غالب کے شعر پڑھنا خاص کر خواتین کے لیے کچھ زیادہ آسان نہیں ہوتا ہے، ہاں زیادہ آسان، یہ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ایک بات میں گزارش کروں گا، یہ آج ہی کی نہیں کل سے محسوس کر رہا ہوں میں، لوگ جو گفتگو کرتے ہیں فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ غلط ہے۔ اعوذ باللہ صرف تلاوت قرآن کے لیے ہے۔ کسی تقریر کے شروع میں، کسی گفتگو کے شروع میں، کسی مقالے کے شروع میں اور صرف بسم اللہ تو کہیں گے، یاد رکھیے اس کو۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف تلاوت قرآن کے لیے ہے، صرف قرآن، جہاں قرآن کی آیت پڑھنی ہے تو پڑھیے، صرف اعوذ باللہ کہہ دی، بسم اللہ ضروری نہیں ہے، لیکن اعوذ باللہ ضروری ہے۔ لیکن اگر قرآن کی آیت نہیں ہے، کوئی تقریر کر رہے ہیں، کوئی مضمون پڑھ رہے ہیں، تو صرف بسم اللہ کہیے۔ اس کا یہ سب کے لیے ہے، تو میں نے کہا اس کو کہہ دوں، چونکہ میرا بیک گراؤنڈ دینی مدارس رہا، اس لیے زیادہ نقطہ چینی اور زیادہ کوئی بولنا زیادہ ضروری سمجھتا ہوں میں۔ ہماری 2 بہنوں نے پڑھا، اس سے ایک
ان کے تعلیمی پس منظر کا بھی اندازہ ہوتا ہے، خاص کر نصرت صاحبہ کے لسانی ان کا پس منظر کیا ہوگا اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک دن کے سیکھنے سے نہیں ہوتا ہے، ایم اے اور پی ایچ ڈی کرنے سے نہیں ہوتا ہے، اس کا تعلق ایک پس منظر سے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات، بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں زیادہ بولنے پر قادر نہیں ہوں مقالوں پر۔ میرا مضمون ہے جیسا کہ بتایا ہمارے دوست نے کہ فلسطین کا مسئلہ اور اردو شاعری، تو میں خدا کرے چند منٹ اس کو ختم کر دوں۔ میں لمبا لکھا بھی نہیں میں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ فلسطین ملت اسلامیہ کے ایک اہم اور حساس مسئلہ ہے۔ اس کا تعلق کسی ایک خطے، قریے یا رنگ و نسل سے نہیں، بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں سے ہے۔ یہ مسئلہ بنیادی بھی ہے اور سیاسی بھی۔ یہ مسلمانان عالم کا ایک ایسا اہم اور حساس مسئلہ ہے جس کے تانے بانے ملت اسلامیہ کے دوسرے مسائل سے بھی ملے ہوئے ہیں۔ اسے محض فلسطین کا مسئلہ سمجھ کر آگے گزر جانا یا اسے محض فلسطینیوں کا یا عربوں کا اپنا مسئلہ کہہ کر اس سلسلے میں خاموشی اختیار کر لینا ایمانی غیرت و حمیت کے منافی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ دنیا کا ہر مومن و مسلم اس کا مخاطب ہے، خواہ اس کا تعلق مشرق سے ہو، خواہ مغرب سے یا جنوب و شمال سے۔ ارض فلسطین سے عالمی اسلامی برادری کے کئی تقدسات وابستہ ہیں۔ اس کی سب سے پہلی عظمت و رفعت یہ ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہی بیت المقدس یا بیت المقدس اور مسجد اقصی واقع ہے۔ تاریخ و سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ المعراج میں نماز پنجگانہ کی فرضیت کے حکم کے بعد ہجرت مدینہ سے 3 برس پہلے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ کرام نے 6 ماہ تک بیت المقدس یا مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کیں۔ اس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحویل کعبہ کا حکم آیا تو مکہ مکرمہ میں واقع مسجد حرام کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی جانے لگیں۔ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ ارض فلسطین کی اہمیت و تقدس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ معراج کی سرزمین ہے۔ یہیں پر شب معراج میں اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر مکمل ہوا۔ اس کے بعد آسمانی سفر شروع ہوا۔ معراج کا سفر مکہ مکرمہ کی مسجد حرام سے شروع ہوا تھا۔ اس کی درمیانی منزل مسجد اقصی تھی۔ یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر تمام ہوا تھا۔ معراج رسول کا یہ سفر حکمت ربانی اور فیصلہ الہی سے پیش آیا تھا تاکہ اللہ کے آخری رسول وہاں دوسرے انبیاء اور رسول سے ملاقاتیں کریں اور ان کی امامت فرمائیں۔ اسی نسبت سے تمام صحیح العقیدہ مسلمان آپ کو امام الانبیاء کے مبارک لقب سے یاد کرتے ہیں۔ سرزمین فلسطین کی اہمیت و برگزیدگی کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر واقع مسجد اقصی کو اللہ کے حبیب اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت و تقدس میں تیسرا درجہ دیا ہے۔ پہلا درجہ مکہ مکرمہ کی مسجد حرام خانہ کعبہ کو حاصل ہے، دوسرا مدینہ منورہ میں واقع مسجد حرم نبوی کو، اور تیسرا ارض فلسطین پر واقع مسجد اقصی کو۔ مذکور بالا اور ان کے علاوہ دوسری بہت سی خصوصیات اور اہم نسبتوں کے سبب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ سرزمین ہمیشہ سے مختلف نشیب و فراز سے گزرتی رہی ہے۔ مخالفین اسلام اور شرپسندوں کی نگاہوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتی رہی ہے۔ ہمیشہ اور ہر دور میں ایسا کوئی نہ کوئی طبقہ موجود رہا ہے جو اس کے تقدس کو ختم کرنے اور اسے بے خوبن سے ختم کرنے کے در پہ رہا ہے۔ سب سے پہلے عیسائیوں نے اسے اپنی چشم بد کا نشانہ بنایا
اور لمبے عرصے تک اسے نقصان پہنچانے کی اپنی سی کوشش کی۔ اللہ جل مجدہ نے مجاہد اسلام صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ اس مرد جری نے ساری عیسائی طاقتوں کو پسپا کر دیا اور یہ سرزمین پورے طور پر مسلمانوں کی تحویل میں آ گئی۔ کم و بیش 90 سال تک مسلمانوں ہی کے نظم و انصرام میں رہی۔ شیطان کی خصوصی مدد اور مسلمانوں کی کسی وقتی چوک کی وجہ سے یہ پاک سرزمین پھر عیسائیوں کے ناپاک ہاتھوں میں آ گئی، لیکن کچھ دنوں کے بعد مسلمانوں نے جد و جہد کر کے اسے اپنی تولیت میں لے لیا۔ افسوس کہ مسلمانوں کی غفلت اور عالمی اسلامی برادری کی کسی قدر بے توجہی کی وجہ سے اس وقت یہ پاک و مقدس سرزمین عہد حاضر کے سب سے بڑے سازشی اور عیار گروہ یہود کے قبضے میں ہے۔ وہ گروہ طرح طرح سے اسے نقصان پہنچانے کے درپے ہے، بلکہ اس کی کوشش تو یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو سرے سے نیست و نابود ہی کر دیا جائے۔ آئے دن کے پیش آنے والے حالات و واقعات سے یہی پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ وہ مسلسل اپنے ناپاک مشن میں لگا ہوا ہے، اور جو مسلمان وہاں آباد ہیں ان پر برابر مظالم، سفاکیاں اور قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری ہے۔ مسجد اقصیٰ یا فلسطین کو موضوع بنا کر مختلف انداز و اسلوب میں مسلمان، ان کے دانشور اور شعراء اور ادبا ہمیشہ کچھ لکھتے اور بولتے رہے ہیں۔ یہ کام ہر زبان میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ اردو کے ادیبوں اور شاعروں نے بھی اس سلسلے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ خصوصاً شاعروں نے مختلف پیرایوں میں اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے اور وہاں ہونے والی ناانصافیوں اور فتنہ پردازیوں کی مذمت کی ہے۔ ان کے تفصیلی ذکر کے لیے دفتر درکار ہے، کسی ایک مضمون یا مقالے میں انہیں نہیں سمیٹا جا سکتا۔ مسئلہ فلسطین پر حکیم مشرق علامہ اقبال کا یہ شعر ہمیں ان کی عالمی اور تاریخی فکر مندی کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ اقبال کے اس شعر سے سرزمین فلسطین پر یہودیوں کے ناپاک عمل دخل پر فکر مندی کا بھی اشارہ ملتا ہے اور عالم عرب کی وسعت و اہمیت کا بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ایک شعر میں حضرت اقبال نے ایک عظیم کتاب کا لوازمہ سمیٹ دیا ہے۔ احمد ندیم قاسمی ہمارے عہد کے نامور اور وسیع الفکر شاعروں اور دانشوروں میں تھے۔ گرچہ وہ ایک ترقی پسند ادیب و ناقد اور شاعر و کالم نگار کے طور پر جانے جاتے رہے ہیں، لیکن ان کے فلسفہ حیات میں ہم اسلامی فکر و فلسفہ پوری تابانی کے ساتھ دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ کتنا حسین و دلکش ہے ان کا یہ شعر، ایک بار اور مدینے سے فلسطین میں آ، ایک بار اور مدینے سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ یہ احمد الندیم قاسمی کی ایک نعت کا شعر ہے۔ اس سے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قلبی وابستگی کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور عرض فلسطین کے تئیں ان کی حساسیت اور درد مندی کا بھی۔ وہ حساسیت اور درد مندی جو ایک سچے اور پکے مسلمانوں کے ہاں ہونی چاہیے۔ فیض احمد فیض بھی، ان کو بھی ہم ایک ترقی پسند ادیب و شاعر کے طور پر جانتے ہیں، حالانکہ ان کا سارا بیک گراؤنڈ مذہبی رہا ہے۔ وہ خود انہوں نے 11 سال کی عمر میں حفظ قرآن کر لیا تھا اور عربی سے مولانا ابراہیم سیال کوٹی سے انہوں نے پہلے پڑھا تھا، ایم اے وغیرہ بعد میں کیا انہوں نے، لیکن ان کی شہرت جو ہے ایک ترقی پسند شاعر کے طور پر ہے۔ لیکن فلسطین سے متعلق جب ہم ان کے اشعار پڑھتے ہیں تو آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ جس زمیں پر بھی کھلا میرے لہو کا پرچم، لہلہاتا ہے وہیں عرض فلسطین کا علم۔ تیرے اعداء نے کیا ایک فلسطین برباد، میرے زخموں نے کیے کتنے فلسطین آباد۔ فیض احمد فیض نے فلسطین سے متعلق طویل نظمیں بھی کہی ہیں۔ اس موضوع پر ان کی ایک لوری بھی ہے۔ جناب نعیم صدیقی کو گرچہ ایک سیرت نگار کی حیثیت سے اسلامی حلقوں میں زیادہ جانا جاتا ہے، لیکن وہ ایک خوش فکر اور قادر الکلام سخنور بھی تھے۔ انہیں غزل گوئی اور نعت و منقبت میں بھی درجہ کمال حاصل تھا اور نظم نگاری میں بھی۔
ان اصناف میں ان کے متعدد مجموعے شائع ہوئے اور سب کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی۔ ہند و پاک کی بہت سی نصابی کتابوں میں بھی ان کی تخلیقات ملتی ہیں۔ مسئلہ فلسطین بھی ان کی سوچ اور فکر کا اہم موضوع رہا ہے۔ اس سلسلے میں رسائل و جرائد میں ان کی بہت سی چیزیں شائع ہوتی رہتی تھیں۔ ان کی ایک مثلث نظم یروشلم بہت مشہور ہے۔ نظم کا آغاز اس درد انگیز بند سے ہوتا ہے کہ لہو اگل رہا ہے آج میرا پرفسوں قلم، شکست آرزو کا کیا فسانہ ہو سکے رقم، خیال پرزے ہیں کروں میں کس طرح بہم، یروشلم یروشلم۔ یہ بہت طویل گفتگو ہے اور اس کا آپ جب مضمون چھپے گا آپ پڑھ لیجئے گا۔ اس کو چھوڑ دیتا ہوں، جو باتیں کئی بند میں نے نقل کیے ہیں اس کو۔ بہرحال 20ویں صدی کے نصف آخر کے مقبول ترین شاعر حفیظ بنارسی نے بھی فلسطین کے مظلوم اور ستم زدہ بھائیوں کو اس طرح مخاطب کیا ہے کہ اے مرد جری دولت ایمان کی نگہباں، اے ارض فلسطین کے جانباز مسلمان، ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ایقان کی تلوار، تو دشمن اسلام سے ہے برسر پیکار۔ آگے چل کر حفیظ بنارسی نے اہل فلسطین کو عزم و ہمت کی دعوت دیتے ہوئے ان کی غیرت ایمانی کو یوں مہمیز کیا ہے کہ ہے فتح و ظفر تیری تو ہمت کو جمع رکھ، کچھ اور بلند اپنے عزائم کے نشاں رکھ، منظور نہ کر قوت باطل کی غلامی، تو مرد مجاہد ہے خدا ہے تیرا حامی، صہیونی ارادوں کو تو مٹی میں ملا دے، کیا حق کی تب و تاب ہے دنیا کو دکھا دے۔ جناب قیصر الجعفری سے کون واقف نہیں ہے؟ انہوں نے علم اور فلم دونوں سطحوں پر اردو برادری کو متاثر کیا ہے۔ سیرت رسول پر ان کی منظوم کتاب چراغ حرا ان کے فکر و فن کا وہ شاہکار ہے جو اسلامی ادب کی دنیا میں انہیں تادیر زندہ رکھے گی۔ مسئلہ فلسطین پر ان کا صرف ایک شعر کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کھلیں گے مسجد اقصیٰ کے بند دروازے، کھلیں گے مسجد اقصیٰ کے بند دروازے، تمہاری ساری خدائی خدا کی زد میں ہے۔ جناب رفعت سروش کو گزشتہ عیسوی کے نصف آخر میں مقبول ترین شعراء میں شمار کیا جاتا تھا اور نظم و نثر دونوں پر یکساں قادر تھے۔ دونوں ہی اصناف میں وہ مسلسل لکھتے رہتے تھے۔ موضوع اور موقع کی مناسبت سے وہ جب بھی کوئی نظم یا مضمون لکھتے تھے اسے اہمیت دی جاتی تھی، لوگ بڑی توجہ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ان کی کئی درجن کتابیں لائبریریوں اور کتاب خانوں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ گرچہ ان کا تعارف بھی ایک ترقی پسند بڑا مشکل ہے، جو ذرا کچھ بات کہتے ہیں اس کو ہم جوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ لوگ بھی اچک لیتے تھے، لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ ورنہ ہر ایک کو ترقی پسند کہنا، ہر ایک کو کمیونسٹ کہہ دینا اچھی بات نہیں ہے۔ اس کو سمجھیے، اس کا پس منظر کیا رہا، اس کے حالات کیا رہے ہیں، فرس لوگ جوڑ دیتے ہیں۔ جو کھلا کچھ کہہ رہا ہے بات دوسری ہے۔ تو رفعت سروش کو بھی لوگوں نے زیادہ تر بتا دیا کہ بس ترقی پسند ہیں، ترقی پسند ہیں۔ وہ بڑے حساس آدمی تھے۔ دوسرے بے شمار ادبا اور شعراء کی طرح سے جناب رفعت سروش نے بھی اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھا ہے۔ انہوں نے نظم و نثر دونوں میں اس سلسلے میں فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ میں یہاں ان کی صرف ایک نظم کا کچھ حصہ پیش کروں گا، گھبرائیے کہ نہیں، زیادہ لمبا معاملہ نہیں ہے۔ اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین، کرتے ہیں یہود اور نصارہ تیری توہین۔ مغرب نے یہاں بویا تھا ایک زہر کا پودا، بے گھر تھے یہودی انہیں یہاں لے کے بسایا، مظلوم تھے روتے ہوئے آئے تھے مسکین۔ اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین، اے قوم کا کردار، اس قوم کا کردار ہمیشہ سے یہی تھا، اس قوم کا کردار ہمیشہ سے یہی تھا۔ عربوں کو دیا اس نے یہ احساس کا بدلہ، عربوں کو دیا اس نے یہ احسان کا بدلہ، قابض ہوئے ہر چیز پہ گھر ان کا لیا چھین۔ اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین۔ شاعر نے چند صاف اور سادہ الفاظ میں مسجد اقصیٰ کے بھی مظلومیت کی داستان سنا دی ہے اور مغرب کی سازشوں اور یہود کی ناپاک حرکتوں کی بھی تاریخ بیان کر دی ہے۔ جناب کیفی آدمی ایک فلمی شاعر تھے، ترقی پسند عائش تھے اور فلمی نغمہ نگار تھے، لیکن سنجیدہ اور خوش فکر شعراء میں بھی وہ ایک پہچان رکھتے تھے۔ ان کی ایک نظم کے اشعار فلسطین سے ان کی ہمدردی کی بھرپور ترجمانی کرتے ہیں۔ ایھا الناس، فلسطین صدا دیتا ہے،
ایھا الناس فلسطین صدا دیتا ہے، وہ بھی ایسے کہ کلیجوں کو ہلا دیتا ہے۔ اس کی آواز پہ لبیک کہا جو تم نے، ہر لب زخم سے وہ تم کو دعا دیتا ہے۔ بے خبر اتنے نہیں تم کہ یہ معلوم نہ ہو، تخت پر کون یزیدوں کو بٹھا دیتا ہے۔ شمر مجرم بھی ہے، قاتل بھی ہے، ملعون بھی ہے۔ وہ ہے کیا شمر کو خنجر جو تھما دیتا ہے۔ میری کیوں مانو گے یہ پوچھ لو ہتھیاروں سے، کون ایک شہر کو شمشان بنا دیتا ہے۔ کب اٹھائے گا خدا حشر خدا ہی جانے، کب اٹھائے گا خدا حشر خدا ہی جانے، آدمی روز کوئی حشر اٹھا دیتا ہے۔ جناب قمر سنبھلی ہندوستان کے استاد شعرا میں تھے، ابھی 1.5-2 سال پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ چونکہ وہ ایک علمی اور اسلامی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے، وہ خود بھی ایک حساس اور متدین مسلمان تھے۔ اللہ نے انہیں علم اور مطالعے کی دولت سے بھی نوازا تھا، اس لیے وہ مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے مسئلے پر اکثر سوچتے اور غور کرتے رہتے تھے۔ نجی گفتگو میں بھی اس موضوع پر اظہار خیال کرتے رہتے تھے۔ ان کی نظم اے ارض فلسطین کا یہ آخری حصہ ان کی اسی حساسیت اور فکر مندی کی ترجمانی کرتا ہے کہ قرآن کی آیات میں ہو جس کی فضیلت، جس ارض مقدس پہ ہو نبیوں کی جماعت، فرمائیں شہنشاہ رسول جس کی امامت، ہم گھٹنے نہ دیں گے کمر اس کی کبھی عظمت، ماتھے پہ ہمارے یہی تحریر رقم ہے، اے ارض فلسطین تیری عظمت کی قسم ہے۔ سطور بالا میں نے چند نظموں کا تذکرہ کیا ہے، اب محض نمونے کے طور پر کر دیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہند و پاک اور دوسری اردو بستیوں میں مقیم بے شمار شعراء نے مسئلہ فلسطین یا مسجد اقصیٰ کو موضوع بنایا ہے، اور اس مقدس اور انبیائی سرزمین سے اپنے تعلق خاطر کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے نامور استاد شاعر حضرت اعجاز رحمانی نے تو اتنا اس موضوع پر لکھا ہے کہ ایک ضخیم مجموعہ شائع کرایا جا سکتا ہے۔ ادارہ ادب اسلامی ہند نے بھی اے ارض فلسطین کے نام سے ایک ضخیم کتاب شائع کی ہے، اسے اس کے سابق جنرل سیکریٹری جناب انتظار نعیم نے مرتب کیا ہے۔ اس میں مختلف ذرائع سے 97 نظمیں جمع کی ہیں۔ اپنے موضوع کے لحاظ سے یہ ایک اچھی کاوش ہے۔ جب بھی کوئی اسکالر نظم کے حوالے سے اس موضوع پر قلم اٹھائے گا وہ اس کتاب کو نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ حاصل گفتگو یہ کہ فلسطین کا مسئلہ ایک نہایت اہم اور حساس مسئلہ ہے۔ ہمارے اردو کے شعراء نے اس کی اہمیت اور حساسیت کو محسوس کیا ہے، اپنے طور پر اس موضوع کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے اور مسئلے سے متعلق اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک یہ پاک و مقدس سرزمین یہودیوں کے ناپاک اور نجس عمل و دخل سے پاک اور صاف نہ ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بے حد ممنون اور متشکر ہوں، آپ حضرات نے توجہ سے چھوٹا سا مضمون میرا سنا، اور میں پھر اپنی 2 بہنوں کو مبارکباد پیش کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ ان سے بڑے سے بڑے کارنامے انجام دیے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے، اور بہت بڑا کام کریں گے اردو ادب میں اور اس تعمیر پسند اردو ادب میں۔ اپنی روایت پر اسی طرح قائم ہے جیسا کل تھے کہ صدر اجلاس کے ہاتھوں جو ہے وہ مقالہ خواں حضرات کا استقبال کیا جائے گا، تو ڈاکٹر تابش مہندی صاحب سے درخواست ہے کہ نصرت مینو صاحبہ کا استقبال کریں۔ اسی طرح ڈاکٹر سمیہ افشاں کا استقبال کیا جائے گا۔ آپ تمام تھے تو ایک بہت اچھی نظم جو ہے وہ غلام فرید صاحب کی زبانی ہم سننا چاہیں گے۔ غلام فرید صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا ماحول تھوڑا سیریس ہے تو اس لیے چاہا میں نے کہ اس کو توڑنے کے لیے جی
ایک نظم ہوئی ہے فلسطین کے موضوع پر، چونکہ ہمارا سیشن بھی وہی تھا تو اس لیے فلسطین سے آ رہی ہے صدائیں. ایک شعر ہے مولانا ظفر علی خان صاحب کا، ستمگر ادھرا جگر آزمائیں تو تیر آزما ہم، ستمگر ادھرا ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. تو اس کا جو ثانی مصرع ہے وہ اس کو تضمین کے طور پہ استعمال کیا ہے. دیکھ، فلسطین سے آ رہی ہیں صدائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. فلسطین سے آ رہی ہیں صدائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. ازل ہی سے نیکی بدی میں ٹھنی ہے، ہمیشہ سے نیکی ہی فاتح رہی ہے. وہی مار کافر ہے دشمن وہی ہے، تو غزہ کے جذبوں میں بھی کیا کمی ہے. زباں پر جوانوں کے ہیں یہ صدائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. زباں پر جوانوں کے ہیں یہ صدائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اگلا بند سماعت فرمائیں. نبی نے کہا جو وہ ہو کر رہے گا، صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نے کہا جو وہ ہو کر رہے گا، گروہ ایک باطل سے لڑتا رہے گا. وہ اس پیش گوئی کو پورا کرے گا، نہ اٹھے کوئی بھی مگر وہ اٹھے گا. ابد تک یہیں سے اٹھیں گی صدائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. ابد تک یہیں سے اٹھیں گی صدائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ شہداء سبز پرندوں کی صورت میں جنت میں ہیں. اس مفہوم کو باندھنے کی کوشش کیا، کسی حد تک کامیاب ہوا ہوں. دیکھیں، شہیدان اقصیٰ کا نعرہ یہی ہے، جو ذلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے. دماغوں میں قرآن کی آیت بسی ہے، دلوں میں جوانوں کے ارماں یہی ہے. بنے سبز طائر بڑا رزق پائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. بنے سبز طائر بڑا رزق پائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. زمانے کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں، مگر شمع ایمان جلائے ہوئے ہیں. مقابل میں باطل کے آئے ہوئے ہیں، مصیبت میں بھی مسکرائے ہوئے ہیں. یہی کہہ رہی ہیں یہ ان کی ادائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اور مقطع کا بند سماعت فرمائیں. فرید اپنے آگے بھی یہ مرحلہ ہے، زمانہ ہمارا بھی دشمن ہوا ہے.
فرید اپنے آگے بھی یہ مرحلہ ہے، زمانہ ہمارا بھی دشمن ہوا ہے، ہمارے لیے بھی وہی راستہ ہے، فلسطینیوں نے جو راستہ چنا ہے۔ چلو مل کے ہم بھی یہ نعرہ لگائیں، تو تیر آزماں ہم جگر آزمائیں، چلو مل کے ہم بھی یہ نعرہ لگائیں، تو تیر آزماں ہم جگر آزمائیں۔ جزاک اللہ۔